बरकातहू। नाज़रीन, प्रोग्राम रमज़ान टाइम के खुसूसी पेशकश ख़वातीन स्पेशल के साथ मैं हूँ आप सभी की मेज़बान हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, रमज़ान मुबारक में हमारी ये ख़ास पेशकश होती है अपनी उन तमाम बहनों के लिए जो कि रमज़ान से मुताल्लिक़, रोज़े से मुताल्लिक़ या फिर अब ज़कात है या इसी तरह से कुछ भी अगर आप हमें पूछना चाहती हैं तो आप हमें कॉल कर सकती हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस बार भी रमज़ान मुबारक कोरोना के दौर में ही हम सब गुजार रहे हैं। इसके ताल्लुक से भी आप अगर कुछ पूछना चाहती हैं तो आप हमें कॉल कर सकती हैं। हमारे नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सबसे अहम बात ये बहुत ही दरख्वास्त करना चाहूँगी कि जब भी आप हमें कॉल करें तो बराए मेहरबानी अपने टीवी का वॉल्यूम, टीवी की आवाज़ ज़रूर बंद कर दें ताकि आपकी बात हम तक और हमारे साथ जो ख़ास मेहमान हैं उन तक पहुँच जाए। और आपकी नात की फरमाइश के लिए भी आज हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर नात गो साहिबा। तो चलिए सबसे पहले हम आपका तारुफ करवा देते हैं अपने दोनों ख़ास मेहमानों से। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से इस्लामी स्कॉलर शबनम मन्नान साहिबा। शबनम साहिबा, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपनी ख़ास पेशकश में। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। और हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। आप सभी इन्हें बखूबी जानते हैं, आलमी शोहरत याफ्ता शायरा अना देहलवी साहिबा, जो कि आज नातगो शायरा की हैसियत से हमारे साथ मौजूद हैं। अना देहलवी साहिबा, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपनी इस खास पेशकश में। तो नाज़रीन, चलिए हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहेंगे और सबसे पहले अना देहलवी साहिबा, मैं आपसे ही ये दरख्वास्त करूंगी कि आप अपनी जो खूबसूरत आवाज़ है उसके साथ हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ करिए। सबसे पहले मैं सभी अपने देखने सुनने वालों को और आपको खास तौर पर सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान मुबारक। हम्द शरीफ का मतलब समात करें। आए नाए दुनिया में, आए नाए दुनिया में, हर समत सजा है तू, आए नाए दुनिया में, आए नाए दुनिया में, हर समत सजा है तू, हर समत सजा है तू, हर जख्म का मरहम है, हर जख्म का मरहम है, हर गम की दवा है तू, आईनाए दुनिया में, हर समत सजा है तू। और शेर समात करें। अब तेरे सिवा कोई आँख में नहीं जचता, आँख में नहीं जचता, अब तेरे सिवा कोई आँख में नहीं जचता, इस कल्ब की धड़कन में, इस कल्ब की धड़कन में, अब नग़्मा सरा है तू, इस कल्ब की धड़कन में, अब नग़्मा सरा है तू, आईनाए दुनिया में, तू अपने गुलामों को मायूस नहीं करता, मायूस नहीं करता, तू अपने गुलामों को मायूस नहीं करता, जिस दिल ने
ڈھونڈا اس دل سے ملا ہے تو جس دل نے تجھے ڈھونڈا اس دل سے ملا ہے تو آئینہ دنیا میں جس وقت نہ کچھ ہوگا اس وقت بھی تو ہوگا اس وقت بھی تو ہوگا جس وقت نہ تو ہو جس وقت نہ کچھ ہوگا اس وقت بھی تو ہوگا میں مارے نہیں کوئی میں مارے نہیں کوئی خود خلق سوا ہے تو میں مارے نہیں کوئی خود خلق سوا ہے تو. اور مقصد بھی سماعت کر لیں. جو کچھ ہے میرے گھر میں سب تیرا کرم سب تیرے کرم سے ہے. جو کچھ ہے میرے گھر میں سب تیرے کرم سے ہے. تیری ہے انا یا رب تیری ہے انا یا رب اور جانے آنا ہے تو تیری ہے انا یا رب اور جانے آنا ہے تو آئینہ دنیا میں ہر سمت سجا ہے تو. بہت بہت خوب انا دہلوی صاحبہ. اور لگاتار ہم اپنے ناظرین سے درخواست کریں گے کہ آپ اگر نعت سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ چلیے اب ہم اپنے پروگرام کی شروعات کریں گے. ہمارے ساتھ اسلامی اسکالر صاحبہ بھی موجود ہیں, شبنم منان صاحبہ. شبنم صاحبہ, رمضان جو ہے دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا ہے. ہم تمہیدی کلمات کے ساتھ آپ سے آغاز کرنا چاہیں گے. جی, رمضان اپنے آخری مرحلہ کو پہنچ گیا ہے اور پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو راضی کیا یا نہیں کیا. اور دوسرا ہفتہ بھی ختم ہونے والا, دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے والا ہے. اب تیسرا عشرہ آ رہا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ رحمتوں اور برکتوں والا, بہت ہی فضیلتوں والا ہے. جی, تو جیسا کہ رمضان میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال عبادت کیا کرتے تھے, لیکن رمضان میں اپنی عبادتوں کو بہت زیادہ بڑھا دیتے تھے اور قرآن سے سارا تعلق جوڑ لیتے تھے. دوسرا یہ کہ اپنی ثقافت کو بہت زیادہ بڑھا لیتے تھے. تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں, لیکن جب ہم پیچھے نظر کر کے دیکھ رہے ہیں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ابھی تک ہم نے کچھ فضیلت حاصل نہیں کی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ کر ہی نہیں پائے اور اتنا دن گزر گیا ہے. تو خیر غنیمت ہے کہ ابھی 12-13 دن باقی ہے. تو ہم یہ امید کرتے ہیں خود سے بھی اور تمام مسلمانوں سے بھی کہ انشاءاللہ العظیم اس 13 دن میں ہم اپنے رب کو ضرور راضی کر لیں گے اور اللہ ہم سے ضرور راضی ہوگا اپنے نبی کے صدقے طفیل میں اور ان کی رحمتوں اور برکتوں کی بدولت انشاءاللہ, اور ہم سے راضی ہو جائے گا. اور اتنی کوشش رہے گی کہ جو بھی فضیلتیں باقی ہیں, جو بھی برکتیں باقی ہیں, اس سے ہم فیضیاب ہو جائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں شامل کریں, کیونکہ آخری عشرہ آ رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو بہت تیز کر دیتا ہے. اس میں 10 دن جو ہے, 10 راتیں جو ہے وہ بہت ہی بابرکت ہے, نجات کا عشرہ ہے یہ. تو ہم یہی چاہیں گے کہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ فیض حاصل کر سکیں, بلکہ سب لوگوں کو چاہیے. اور چونکہ جس مہینے میں یہ, جس حالات میں یہ رمضان آیا ہے, تو ہمیں تو اور زیادہ مستعد ہونے کی اس وقت ضرورت ہے. بالکل. تو آخری عشرہ کو لے کر کے کچھ بات کرنا چاہیں گے کہ آخری عشرہ جب شروع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود بھی اپنی عبادتوں کو بڑھا لیا کرتے تھے, پوری رات عبادت کیا کرتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے تھے کہ ان راتوں کو اٹھو اور پوری رات
کو جاگ کر عبادت کرتے ہوئے، اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہوئے اور اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہوئے اور تمام تر سنن اور عبادات کو ادا کرتے ہوئے گزارو. تو یہی ہے ہماری یہ کوشش ہے کہ جو عشرہ آ رہا ہے اس کا ایک لمحہ بھی جو ہے وہ ہم لوگ ضائع نہ کریں، ایک لمحہ بھی کسی اور چیز میں ضائع نہ کریں، بلکہ قرآن کی تلاوت کرنے میں، اس کو سمجھنے میں، تسبیحات کو تسبیحات بھی کم کر لیں کیونکہ قرآن کا یہ مہینہ ہے تو زیادہ سے زیادہ ہم اس میں قرآن کریں. اور راتوں کو جاگیں، اس لیے نہیں کہ راتوں کو بس جاگ رہے ہیں، وقت کو گزار رہے ہیں، بلکہ رات کا ایک ایک لمحہ جو ہے، یہ آخری عشرہ آ رہا ہے، اسی میں دیکھیے لیلۃ القدر بھی ہے، یہی وہ عشرہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یہی وہ عشرہ ہے جس میں اعتکاف بھی کیا جاتا ہے، یہی وہ عشرہ ہے جس کے آخر میں جا کے ہم صدقہ فطر بھی ادا کرتے ہیں. تو بہت ساری مطلب پورے مہینے کا جو نچوڑ ہے یہ وہ آخری 10 دن ہے، یہ 10 ایام جو ہے، یہ عشرہ جو ہے 10 کا، تو یہ بہت ہی پورے مہینے کا نچوڑ ہے. تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم پوری طریقے سے اپنے آپ کو اور مستعد کر لیں، جتنی کوششیں ہم نے کی اپنی کوشش کو اور زیادہ بڑھا دیں اور اس کے سارے فضیلتوں اور فوائد کو ہم حاصل کر کے اللہ کو راضی کر لیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ اللہ کو پانے کا مہینہ ہے. اگر ہم نے اللہ کو پا لیا تو گویا سب کچھ پا لیا، ہماری دنیا ہمارا آخرت سب سنور گیا. تو یہاں ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں سے ہم اپنے آپ کو اور مستعد کر دیں. جی بالکل صحیح آپ نے فرمایا. اور آپ سے ہم جاننا چاہیں گے، شب قدر کی آپ نے بات کی، شب قدر کی فضیلت اور اہمیت، اس کے تعلق سے کچھ. جی ہاں، شب قدر کے بارے میں سب سے بڑی فضیلت اس کی یہ ہے کہ سورہ قدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک آیت قرآن میں نازل فرمائی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. تو یہ پورا سورہ ہے جو شب قدر کے بارے میں نازل ہوئی. اصل میں قدر کے جو معنی ہے وہ تقدیر کے ہے، مقرر کرنے کے ہے، معین کرنے کے ہے، نافذ کرنے کے ہے. تو اللہ تعالیٰ اس رات میں سال بھر ہونے والے تمام واقعات کو، تمام باتوں کو، تمام احکامات کو مقدر کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے. تو اسی لیے اس کا نام ہے شب قدر. تو شب قدر کی بہت زیادہ فضیلت ہے. انہی راتوں میں سے ایک رات میں قرآن کا نزول ہوا ہے اور اس میں یہ ہے کہ عبادتوں کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے یہ شکایت کی کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ 80 سالوں تک جہاد کرتے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات عطا کی ہے جس میں اگر تم عبادت کرو تو اس عبادت کا ثواب 80 سال سے بھی کہیں زیادہ کا ملے گا. تو جیسے رمضان کے ثواب کو، رمضان میں عبادتوں کے ثواب کو 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس سے بھی کہیں زیادہ شب قدر کی رات میں عبادت کرنے کو بڑھا دیا جائے. ایک تو یہ کہ 80 گنا 80 سال کی عبادت سے زیادہ کا ثواب ملتا ہے. تو یہ فضیلت ہے. پلس یہ کہ اس میں جو بھی ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہت زیادہ قریب ہو جاتی ہے. فرشتے اس میں زمین میں اترتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کا بھی نزول ہوتا ہے. پلس یہ کہ اس میں جو ہے عبادتوں کا بہت زیادہ ثواب ہو جاتا ہے. اور وہی رایت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا. اور اللہ کی مصلحت دیکھیے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے زیادہ قریب ہو، میری رحمتوں سے زیادہ فیض پائے، میری فضیلتوں سے زیادہ فیض یاب ہو. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا، ظاہر نہیں کیا کہ وہ 21 کی رات ہے یا 23 کی رات ہے یا 25 کی رات ہے یا 27 کی رات ہے یا چاند اگر نہیں ہوا تو 29 کی رات ہے. یہ اس کو چھپا دیا گیا ہے اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس میں زیادہ سے زیادہ فضیلت حاصل کرے، برکت حاصل کرے اور نجات، جہنم سے نجات کو حاصل کر لے، آگ سے خود کو بچا لے اور اللہ کی رحمت میں شامل ہو جائے. جی بالکل. تو آپ سے بھی لگاتار ہماری یہ بات چیت جو ہے جاری رہے گی. چلیے اب ہم اپنے پروگرام کا جی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی نہیں، یہ تو ہو ہی گیا تقریباً. جی تو چلیے ہم اپنے پہلے کالر سے بات کریں گے. ہلو جی کون بول رہی ہیں؟ السلام علیکم، میں سفیان سمیر پٹھان بات کر رہا ہوں شولہ پورہ فلوٹ سے. جی بتائیے. ہاں، میری خواہش ہے کہ ماں تو نعت پر. جی بالکل آپ کو یہ نعت جو ہے وہ سنائیں گے. بہت بہت شکریہ ہمیں بیٹا کال کرنے کے لیے. چلیے بات کریں گے ایک اور کالر سے. ہلو
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए, कहाँ से आपने कॉल किया? जी अजरा बेगम रायपुर से बोल रहे हैं, कोई अच्छी वाली रात सुनना चाहते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। और नाज़रीन देखिए, हमें अपनी आवाज़ की बाज़गश खुद ही सुनाई दे रही है, इसीलिए बार बार हम आपसे कहते हैं कि जब आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम बराए मेहरबानी बंद कर दीजिए। टीवी की आवाज़ बंद करके आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो हेलो। तो नाज़रीन लगातार आप हमें कॉल कर सकते हैं, और क्योंकि नात की फरमाइश लगातार हमारे पास आ रही है, और हमारे साथ आलमी शोहरत याफ्ता साहिबा अना देहलवी साहिबा भी मौजूद हैं। अना देहलवी साहिबा, एक नात की दरख्वास्त। जी बहुत शुक्रिया। नाते पाक का मतला समाप्त कीजिएगा। न पूछो तसव्वुर मैं क्या देखती हूँ, न पूछो तसव्वुर मैं क्या देखती हूँ, दया रे हबीबे खुदा देखती हूँ, दया रे हबीबे खुदा देखती हूँ, न पूछो तसव्वुर मैं क्या देखती हूँ, सरे आसमां जब उठाती हूँ नजरें, सरे आसमां जब उठाती हूँ नजरें, तेरे नूर का हासिल सिला देखती हूँ, तेरे नूर का सिला देखती हूँ। ये शेर में सुने। कभी तो बुलाएंगे सरकार मुझको, कभी तो बुलाएंगे सरकार मुझको, मैं कब से यही रास्ता देखती हूँ, मैं हरदम यही रास्ता देखती हूँ, न पूछो तसव्वुर। जी जी जी, और बहुत खूब अना देहलवी साहिबा। तो लगातार नाज़रीन आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए और कहाँ से कॉल किया? जी मैं नाजिया बोल रही हूँ उत्तराखंड से। जी बताइए। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हमें किसी से मुआफ़ी तलब करनी है और हम उससे राब्ता कायम नहीं कर पा रहे हैं या बातचीत नहीं हो पा रही है, तो हम अल्लाह के जरिए किन नवाफिलात या क्या चीज़ अदा करके हम उस मुआफ़ी को तलब कर सकते हैं? जी नाजिया बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है? माशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, और ख़वातीन वाला जो ये आपने एपिसोड दिए हैं इससे ख़वातीन की नॉलेज बढ़ती है और ईमान के प्रति रुजू होती हैं। वो अपने बाकी सारे काम करने के बाद वो आपका प्रोग्राम देख के काफ़ी अच्छी नॉलेज गेन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नाजिया इतना हौसला अफजाई के लिए। और हमारे प्रोग्राम का भी मकसद यही है कि ख़वातीन को एक अपना प्लेटफॉर्म हम दे सकें जिस पे वो अपनी बात रख सकें, और लगातार अपने तमाम नाज़रीन से हमारी बातचीत भी जारी रहेगी। हमारे साथ शबनम मन्नान साहिबा भी मौजूद हैं और हमारे साथ अना देहलवी साहिबा भी मौजूद हैं। यहाँ पर रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए।
तो ब्रेक के बाद प्रोग्राम रमज़ान टाइम ख़वातीन स्पेशल में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और चलिए, हमारे साथ दो खास मेहमान भी मौजूद हैं। हम अपने कॉलर से भी बात करेंगे। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है सफीना। जी, आपने हमें कहाँ से कॉल किया और आप क्या जानना चाहती हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि मेरी बेटी मतलब छोटी सी थी, 3 दिन की थी, उसका इंतकाल हो गया था। आप सबसे पहले टीवी की आवाज बंद कर दीजिए बराए मेहरबानी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। टीवी की आवाज तो नाज़रीन, लगातार हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप टीवी की आवाज़ बंद करके ही हमें कॉल करें। देखिए, ये कॉल भी जो है ये ज़ाय हो गई है। बात करने की कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो हेलो। तो नाज़रीन, आप लगातार हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर जो है टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और अब हम शबनम मन्नान साहिबा, हमारे पास अभी एक बहन ने सवाल किया था कि माफ़ी तलब करना है तो खुदा से वो किस तरह से माफ़ी मांग सकती हैं? जी, माफ़ी तलब करना दुनिया में सबसे ज़्यादा आसान है अल्लाह ताला से। अगर हम किसी बंदे से माफ़ी मांगते हैं तो माफ़ी मांगना भी मुश्किल होता है और अगले वाला माफ़ करे ना करे ये भी मुश्किल है। लेकिन अल्लाह ताला इतना रहमान और रहीम है कि बंदा इधर मांगा नहीं और इधर अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया। शर्त ये कि बंदा उस चीज़ पर पक्का अहद करे कि वो उस गुनाह को दोबारा नहीं करेगा। और दूसरी यह है कि एक हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आप सबने फरमाया कि तुम मुझ पर दरूद भेजा करो तो तुम्हारे गुनाह भी माफ हो जाएंगे और तुम्हारी मुसीबतें भी दूर हो जाएंगी। तो जब भी हम कभी 2 रकात सलात तौबा पढ़ें और सलात तौबा पढ़ने के बाद अल्लाह के दरबार में हाथ उठाकर बहुत ही आजिज़ी के साथ, बहुत ही इनकिसारी के साथ दरूद शरीफ पढ़े और दरूद शरीफ के बाद अपना मुद्दा रखे कि हाँ अल्लाह ताला मुझसे ये गुनाह सरजद हो गया है और तुम मुझे माफ फरमा दे। तो अल्लाह ताला तव्वाबुर रहीम है और वो अपने बंदा के तौबा को कबूल फरमाता है। और इस यकीन के साथ भी मांगे कि अल्लाह यकीनन हमारी दुआ को कबूल करेगा और मेरे गुनाहों को बख्श देगा, तो अल्लाह ताला उसके गुनाह को जरूर माफ कर देगा। अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है, बहुत ही ज्यादा मेहरबान है और वो फौरन अपने बंदों को माफ कर देता है। जी, बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने ये बात हमारे तमाम नाज़रीन तक पहुंचाई है। और अब शबनम साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे ज़कात के ताल्लुक से कि किन चीज़ों पर ज़कात वाजिब है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब ये ख़ास तौर से जो हम वक्त देख रहे हैं, ऐसे वक्त में ज़कात के ज़रिए भी हम कहीं ना कहीं मदद कर सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये बता दें हम कि ज़कात का जो ये महीना है रमज़ान का, ज़कात का नहीं है। ज़कात जब वाजिब होता है इंसान पर जब उनके माल को 1 साल गुजर जाता है। जिस दिन से वो मालदार हुआ है उस दिन से लेके 1 साल उस माल पे गुजर जाए तो ज़कात हम पर वाजिब हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ज़कात जो है वो इबादत है जी। वो अल्लाह का हक है मुझ पर जो हमें बंदों तक पहुंचाना। अल्लाह ने हमें बीच में बनाया कि ये मेरा हक है तुम पर, ये इबादत है और इसे तुम फला किस्म के बंदों तक पहुंचाओ। अब ज़कात किन चीजों पर वाजिब है? तो 4 चीजें हैं जिन पर ज़कात वाजिब है। पहला चीज है सोना। देखिए, मेल मालियत जो है वो सोना होता है, तो पहला चीज है सोना, दूसरा है चांदी और तीसरा है कैश, पैसा, चाहे हमारे घर में हो चाहे अकाउंट में हो। और चौथी चीज है या फिर कैश की शक्ल में हमारे पास कोई प्लॉट हो, कोई ऐसी जगह हो जो हमने रख रखा है जो मालियत से ज्यादा है, मतलब हमारे अखराजात से ज्यादा है। और चौथी चीज है माले तिजारत, कोई भी ऐसी चीज जो मैंने इस नियत से खरीदी कि इसे मुझे बेचना है तो वो माले तिजारत होता है। और वो माले तिजारत अगर निसाब को पहुंच जाता है तो फिर उस पर ज़कात है। तो अब सवाल ये बनता है कि निसाब क्या है, निसाब क्या है। दूसरा सवाल यह है कि निसाब क्या है जी। तो निसाब सोना अगर किसी के पास 7.5 तोला है यानी 85 ग्राम, आज के हिसाब से 85 ग्राम किसी के पास ये सोना मौजूद है
تو جس دن سے وہ سونے کا مالک بنا ہے، عموماً سونے کی ملکیت عورتوں کے پاس ہوتی ہے، تو عورتیں اسلام میں سب سے زیادہ امیر ہوئی، ان پہ ذمہ داریاں بھی نہیں ہیں اور ان پہ مالیت بھی ہے. تو اگر اس لیڈی کے پاس کسی کو شادی میں ملا ہے یا کچھ ایسے مالیت آئی ہے، تو وہ سونا اگر 85 گرام ہے، کیونکہ آج گرام کے حساب سے وزن چل رہا ہے، تو 85 گرام ہے، اور وہ سونا اگر میرے پاس جنوری میں آیا ہے اور اگلے جنوری جیسے 5 جنوری کو آیا اور اگلے 5 جنوری کو وہ سونا اتنا میرے پاس موجود ہے 85 گرام، تو پھر اس سونے پر زکوٰۃ واجب ہوگی 2.5%. اسی طریقے سے اگر چاندی ہے تو چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ، یعنی 595، یعنی 585 گرام اگر چاندی ہے میرے پاس، اور اس پر اسی طرح 1 سال گزر گیا ہے، اب وہ میری ضروریات سے زیادہ ہے، تو پھر اس پر 2.5% زکوٰۃ واجب ہوگی، جو کہ واجب الادا ہے. واجب الادا ہے. اگر میں ادا نہیں کرتی ہوں تو میں گناہگار ہوں گی. اگر اسلامی حکومت ہے تو اسلامی حاکم جو ہے وہ مجھ سے مطالبہ کرے گا اور وقت ضرورت مجھے سزا بھی دے گا کہ آپ زکوٰۃ کو ادا کریں. تیسرا ہے کیش. اگر میرے پاس کیش اتنا ہے کہ وہ 52 تولہ چاندی تک اس کا پرائز پہنچ جاتا ہے، یعنی 595 گرام چاندی کی قیمت کا کیش ہے میرے پاس موجود، یا اس سے زیادہ ہے، تو پھر اس پر 2.5% زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور یہ میرے ذمے واجب الادا ہوگا 1 سال کا، پورا 1 سال گزر جانے کے بعد. چوتھی چیز ہے مال تجارت. اگر مال تجارت آج میرے پاس اتنی قیمت کا ہے کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہے، یعنی 595 گرام چاندی کی قیمت کا میرے پاس مال تجارت ہے، اور اس پر سال بھر موجود بھی رہا اور اگلے ڈیٹ تک بھی وہ اتنا موجود ہے میرے پاس، تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگا. یہ 4 چیزیں ہیں ہمارے پاس. جی بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت تفصیل سے بتایا. تو ایک پوائنٹ یہاں پہ میں یہ بات بولنا چاہوں گی کہ زکوٰۃ کا جو جی کہیے. ہاں، تو زکوٰۃ کے بارے میں یہ بولنا چاہوں گی کہ زکوٰۃ ایک کیلکولیشن ہے جس کو پورے سال ہمیں حساب کر کے رکھنا ہے. 2 منٹ کی بات نہیں ہے یہ. اور میں یہ آپ کے چینل کے ذریعہ یہ گزارش کرنا چاہوں گی تنظیم مساجد سے کہ ہر مسجد میں کاؤنٹر لگایا جائے جہاں پہ مفتی بیٹھے اور اپنے علاقے کے لوگوں کے نصاب کا حساب کتاب کرے اور ان کو زکوٰۃ کے بارے میں سمجھائے کہ کن کن چیزوں پر کتنی زکوٰۃ ہو، تاکہ کوئی زکوٰۃ کی چوری نہ کر سکے. اگر میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہوں تو گویا میں زکوٰۃ کی چوری کر رہی ہوں، اور اللہ کا جو حق ہے مجھ پر زکوٰۃ دینے کا جو عبادت ہے اس میں میں مخل ہو رہی ہوں اور لوگوں کے حقوق کو مار رہی ہوں. تو یہ بہت ضروری ہے. جب رمضان آتا ہے تو ہم لوگ زکوٰۃ پہ بات کرنا شروع کرتے ہیں. زکوٰۃ کے بارے میں پورے سال سوچنے کی ضرورت ہے، بالکل، کیونکہ زکوٰۃ کب کس پہ واجب ہوتا ہے یہ وہ شخص جانتا ہے جو صاحب نصاب ہے. جی بالکل. اور چلیے اب ہم بات کریں گے ایک اور کالر سے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے. جھانسی سے بول رہی ہوں، میرا نام نجمہ ہے. جی بتائیے. میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کبھی کبھی سحری میں ہم لوگ مشغول ہو جاتے ہیں اور تہجد کی نماز میں کھڑے ہوئے اتفاقاً جلدی سے اذان ہو گئی، تو کیا ہم تہجد کی نماز پوری کریں یا پھر اتنا ہی پڑھ کے چھوڑ دیں؟ 4 رکعت 8 رکعت جو ہم نے پڑھ لی اس کے بعد ہم چھوڑ دیں یا پھر ہم پوری کریں اس کو، کیونکہ ٹائم تو ختم ہو جاتا ہے، تہجد کا فجر کا ہو جاتا ہے. جی اور ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ہمارا یہ جو خواتین کے لیے خاص پروگرام ہے یہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ یہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، میں روز دیکھتی ہوں. بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے. چلیے بات کریں گے ایک اور کالر سے. ہلو تو ناظرین ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کے سوال بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور اس بیچ ہمارے پاس نعت کی فرمائش بھی آ رہی ہے. تو انا دہلوی صاحبہ آپ سے ایک نعت کی گزارش کرنا چاہیں گے. ضرور. نعت پاک کا مطلب سماعت کیجیے گا. عاقبت سنور جائے مصطفیٰ کی دامن میں، عاقبت سنور جائے
मुस्तफा के दामन में आक़िबत सवर जाए, मुस्तफा के दामन में जाके जो भी मर जाए, मुस्तफा के दामन में जाके जो भी मर जाए, मुस्तफा के दामन में आरज़ू हमारी है, जुस्तजू हमारी है, आरज़ू हमारी है, जुस्तजू हमारी है, आरज़ू हमारी है, जुस्तजू हमारी है, जिंदगी गुजर जाए, मुस्तफा के दामन में, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जिंदगी गुजर जाए, मुस्तफा के दामन में, अज़मत नबी ये है, अपने सर को खम करके, अज़मत नबी ये है, अपने सर को खम करके, अज़मत नबी ये है, अपने सर को खम करके, आसमां उतर जाए, मुस्तफा के दामन में, आसमां उतर जाए, मुस्तफा के दामन में। और मक्ता भी समाप्त कर लें। ऐ अला मोहम्मद के दर से जिसको निस्बत है, ऐ अला मोहम्मद के दर से जिसको निस्बत है, ऐ अला मोहम्मद के दर से जिसको निस्बत है, बस वही बशर जाए, मुस्तफा के दामन में, बस वही बशर जाए, मुस्तफा के दामन में, आक़िबत सवर जाए, मुस्तफा के दामन में। वाह, बहुत खूब अना साहिबा, बहुत ही दिल को छू लेने वाला ये कलाम था। और लगातार हमारे पास दरख्वास्त भी आ रही है नात की, उनकी दरख्वास्त भी लगातार हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो 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 हेलो। तो नाज़रीन, लगातार हम आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ एक ही दरख्वास्त है कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और उसके बाद आप हमें कॉल करिए। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो, हाँ, बोल रही हूँ हापुड़ से। जी बताइए। मैं ये कह रही हूँ, जैसे हमारे बच्चे वैसे हैं तो सबका खाना जायज है नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो, जो लाइव प्रोग्राम चल रहा है। हेलो हेलो हेलो
جی آپ سوال کر سکتی ہیں، آپ کی آواز ہم تک آ رہی ہے اور ہمارے ساتھ جو دو خاص مہمان ہیں ان تک بھی پہنچ رہی ہے. جی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر جسے وضو ٹوٹ جاتا ہے جس کا بار بار، تو وہ کلام پاک کی تلاوت کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے، بہت شکریہ. چلیے بات کریں گے ایک اور کالر سے. ہلو، ایک کمانے والا ہے ہمارے. تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں گے تبھی آپ کی بات ہم تک پہنچ پائے گی. چلیے اب ہم ہمارے ساتھ شبنم منان صاحبہ موجود ہیں، ان سے ہم جانیں گے. شبنم صاحبہ، ہمارے پاس ہماری ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ سحری میں مشغول ہو گئے، تہجد کی نماز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان سے چھوٹ گئی، اس کے تعلق سے. اور ایک اور جو ہماری بہن ہے ابھی انہوں نے یہ سوال کیا کہ وضو اکثر و بیشتر ٹوٹ جاتا ہے، ایسے اس میں وہ اپنی عبادت کا خیال کیسے رکھ سکتی؟ جی ہاں، وضو پہلا سوال کیا تھا کہ وہ تہجد چھوٹ جاتی؟ جی جی جی، سحری کرنے میں مشغول ہو گئی تھی. پہلا سوال یہ تھا کہ تہجد چھوٹ جاتا ہے سحری کھانے میں. جی جی، اذان ہو جاتی ہے. جی ہاں، تو ایسا کرے، پہلے دیکھیے سحری کا جو ٹائم ہے وہ 1-1.25 گھنٹہ جو لاسٹ کا بچتا ہے، سحری ختم ہونے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے 1-1.25 گھنٹہ، یہ کافی لمبا وقت ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو مینج کر لیں کہ جیسے آج کل 4:13 پہ دہلی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو 20 منٹ کافی ہوتا ہے نماز کے لیے، 20 سے 25 منٹ کافی ہوتا ہے. تو اس سے پہلے آپ جو ہے اس کو نماز کو ختم کر لیں اور سحری لاسٹ تک کھا لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل لاسٹ تک، جب بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے، ام مکتوم جب اذان دیتے تھے تب سے وہ نماز شروع کرتے تھے، اور جب بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے یعنی فجر کی جو اذان ہوتی تھی بالکل اول وقت پہ ہوتی تھی، تو وہ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے. تو لاسٹ ٹائم تک ہم کھا سکتے ہیں. جب اعلان ہوتا ہے کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو اس وقت تک ہم کھا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں. حتیٰ یہ کہ اگر میرے منہ میں کچھ ہے تو اس کو ہم نگل کر پانی بھی پی سکتے ہیں، اتنی اجازت ہمیں ہے. لیکن یہ جان بوجھ کر نہ کریں، بار بار نہ کریں، اس کی عادت نہ بنا لیں. بلکہ اگر اتفاقاً ایسا ہو تو، اور تہجد اس سے پہلے اگر ہم پڑھ لیں تو زیادہ مناسب ہے. لیکن اگر وقت ہمارے پاس کم ہے اور کھانے کا ہی وقت بچا ہے، تہجد کا وقت نہیں ہے، تو اس وقت آپ صرف سحری کھائے، تہجد کو چھوڑ دیں. کیونکہ تہجد کا بدل ہم پہلے کر چکے ہیں، تراویح پڑھ چکے ہیں. تراویح کا ثواب بھی قیام اللیل میں شامل ہوتا ہے، اور اس کا ثواب بھی تقریباً تہجد سے زیادہ ہو گیا ہے. تو اس وقت ہم تہجد چھوڑ دیں، سحری کھا لیں. لیکن اگر کوئی ایسا وقت ہمارے پاس ہے کہ ہم تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں، سحری بھی، اور اتنا وقت ہے کہ میں 8 نہ پڑھ کر صرف 4 پڑھ سکتی ہوں، تو ہم 4 ہی پڑھ لیں، اس کے بعد ہم سحری کر لیں. تو یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم وقت کا کیسے بانٹیں. وقت کو اگر اچھی طریقے سے ہم بانٹیں گے تو انشاءاللہ ہمارا تہجد بھی ہو جائے گا اور سحری بھی ہو جائے گا. لیکن کم وقت اگر ہمارے پاس ہے، نیند نہیں ٹوٹی، تو اس وقت ہم سحری کو دیکھیں گے، تہجد کو نہیں دیکھیں گے. کیونکہ سحری کھا کر ہم ایک فرض عبادت کو پورا کریں گے، اور آفٹر آل تہجد جو ہے وہ نفل ہے. جی، اور ہم سحری کھائیں گے. جی جی. اور ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ ان کا وضو اکثر ٹوٹ جاتا ہے لیکن وہ عبادت بھی اپنی رکھنا چاہتی. جی ہاں، دیکھیے وضو کا جہاں تک تعلق ہے، جیسے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اس حالت میں اگر ہمارا وضو ٹوٹ جائے، وضو ٹوٹنے کے کئی طریقے ہیں کہ منہ سے قہقہے کی آواز ہو، ہوا کا خارج ہو جانا، پیشاب پخانے کا نکل آنا، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو جس کنڈیشن میں ہم تھے نماز میں، اسی کنڈیشن میں بالکل خاموشی کے ساتھ، بغیر دائیں بغیر بائیں دیکھے، بغیر کسی سے بات کیے ہوئے، نظر جھکا کر ہم واش روم جائیں یا اس جگہ پر جائیں جہاں ہمیں وضو کرنا ہے، اور وضو کر کے، اور زیادہ سطرے کو نہ کھولے بلکہ اتنے ہی سطرے کو کھولے جتنا وضو کرنا ہے. اس حالت میں وضو کر کے اور فوراً سطرے کو ڈھانک لے، اور پھر ویسے ہی نظر جھکا کر بغیر دائیں بائیں دیکھے بالکل خاموشی کے ساتھ آپ واپس جا نماز پر آئے، اور جہاں سے آپ کی نماز چھوٹی تھی پھر وہیں سے آپ نماز کو شروع کر کے پورا کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ، اور بہت ہی اچھے الفاظ میں، بہت ہی آسان طریقے سے آپ ہماری تمام بہنوں کے جو سوال ہیں اس کے جواب دے رہی ہیں، اور آپ کے ساتھ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا. ساتھ ہی ساتھ انا دہلوی صاحبہ کے ساتھ بھی نعت کی ہماری تمام تر فرمائش جو ہے وہ جاری ہے. یہاں پر رکنا چاہیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، بریک کے لیے. تو بریک کے بعد پروگرام رمضان ٹائم خواتین اسپیشل میں ایک بار پھر سے آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، اور چلیے بات کرنے کی کوشش کریں گے اپنے ایک اور کالر سے. ہلو.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम इरम दिला है। जी आप क्या पूछना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं? जी नहीं, हम नाते पाक सुनना चाहते हैं, हशर में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। जी ज़रूर, आपकी नात की फरमाइश पूरी करी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो 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 हेलो। जी आप सबसे पहले टीवी की आवाज़ बंद करिए, फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हाँ ठीक है। हेलो हाँ हेलो, बोलिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। तो नाज़रीन, लगातार नात की चूँकि फरमाइश आ रही है तो हम अना देहलवी साहिबा से दरख्वास्त करना चाहेंगे कि अना साहिबा एक नात आपकी खूबसूरत आवाज़ में। जी ज़रूर, नाते पाक का मतलब समाप्त कीजिएगा। उसे अर्श भी मिला है, उसे खुल्द भी मिली है, उसे अर्श भी मिला है, उसे खुल्द भी मिली है, उसे अर्श भी मिला है, उसे खुल्द भी मिली है। जो गुलाम है नबी का बाखुदा वो जन्नती है। जो गुलाम है नबी का बाखुदा वो जन्नती है। मैं तुम्हारे रूबरू हूँ, मुझे जो भी चाहे कह लो। मैं तुम्हारे रूबरू हूँ, मुझे जो भी चाहे कह लो। मेरे दिल को कुछ न कहना, मेरा दिल मोहम्मदी है। मेरे दिल को कुछ न कहना, मेरा दिल मोहम्मदी है। उसे अर्श भी मिला है, उसे खुल्द भी मिली है। यही दो सहारे मेरे काम आ रहे हैं। यही दो सहारे मेरे काम आ रहे हैं कि खुदा से और नबी से मेरे दिल की दोस्ती है। कि खुदा से और नबी से मेरे दिल की दोस्ती है। मेरी जिंदगी के दुश्मन मुझे कत्ल कर गए थे। मेरी जिंदगी के दुश्मन मुझे कत्ल कर गए थे। ये करम है मुस्तफा का, मेरी सांस चल रही है। ये करम है मुस्तफा का, मेरी सांस चल रही है। मेरी दुनिया भी है बेहतर, मेरा उक़बा भी है अच्छा। मेरी दुनिया भी है बेहतर, मेरा उक़बा भी है अच्छा। न यहाँ कोई कमी है, न वहाँ कोई कमी है। न यहाँ कोई कमी है, न वहाँ कोई कमी है। ऐ अना ज़माने भर में है हुकूमते मोहम्मद। ऐ अना ज़माने भर में है हुकूमते मोहम्मद। है अना ज़माने भर में है हुकूमते मोहम्मद। वो
چلا رہے ہیں دنیا تو یہ دنیا چل رہی ہے، وہ چلا رہے ہیں دنیا تو یہ دنیا چل رہی ہے، اسے عرش بھی ملا ہے، اسے خلد بھی ملی ہے، جو غلام ہے نبی کا بخدا وہ جنتی ہے۔ بہت خوب انا دہلوی صاحبہ۔ اور چلیے اب ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک اور کالر سے۔ ہلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، اپنا نام بتائیے اور سوال کریے۔ میں سمینا بات کرتی ہوں کشمیر کی، یہ تمل ناڈو سے، اور زکوٰۃ کیا کتنا ریا تو دینے کا ہے وہ ذرا معلوم کر لینا کا ہے، اور کیا گھر کا اور کیا گاڑی کا کی کئی کا اور مال کا کتنا کیا، اور بولو ذریعہ۔ جی بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے۔ چلیے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک اور کالر سے۔ ہلو ہلو ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اپنا نام بتائیے اور جلدی سے اپنا سوال سیدہ کریے۔ خاتون ہے، بورونڈا سے بات کر رہی ہوں میں جی۔ روزے کی حالت میں لپسٹک لگا سکتے کیا؟ جی بہت بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے۔ تو ناظرین آپ سے ہماری یہی درخواست ہے کہ برائے مہربانی جو تھوڑا بہت وقت ہمیں ملا ہے کیوں نہ ہم اس وقت کو تعمیری کام میں ہم جو ہیں وہ کریں، کیونکہ جس طرح سے ہمارے ساتھ شبنم منان صاحبہ بیٹھی ہیں وہ لگاتار یہی بات کہہ رہی ہیں کہ اپنے وقت کا ہمیں صحیح استعمال کرنا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں شبنم صاحبہ، جس طرح سے زکوٰۃ کے بارے میں ابھی ہم بات کر رہے تھے تو ہماری ایک بہن نے پوچھا ہے کہ زکوٰۃ کتنا دینا ہے، کیونکہ لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے تعلق سے کہیں نہ کہیں لوگوں میں کچھ کنفیوژن دیکھا جاتا ہے۔ جی ہاں جی ہاں، دیکھیے زکوٰۃ جو ہے یہ علماء کا اجتماع ہے اس بات پر کہ 2.5% 40واں حصہ، ٹھیک ہے، سونا پر، چاندی پر، کیش پر اور مال تجارت پر، یہ تو 2.5% ہے۔ لیکن اگر غلہ ہے، کسی کو اناج ہوتا ہے اور وہ اناج ایک نصاب کو پہنچ جاتا ہے جو اس کا نصاب ہے، تو اگر ہم اناج ہے، کسان ہیں اور میرے پاس غلہ ہے، میرے کھانے پینے سے اتنا غلہ بچ جاتا ہے جس کی قیمت ہم پہنچ جاتی ہے وہاں نصاب تک ہو جاتی ہے، تو پھر اس غلہ پر اگر آسمان کے پانی سے غلہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دینا پڑے گا 10%۔ اور اگر وہی غلہ ہم اپنے پانی سے پیدا کرتے یعنی ہمیں پانی اس میں ڈالنا پڑتا ہے تو پھر 5%، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس کوئی مال و دولت خزانہ کہیں سے آ گیا ہے جو کہ فری کا ہے، زمین سے نکلا ہے، تو پھر اس پہ 20% دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو چوپائے اور جانور ہے، چونکہ ان دنوں جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں تو اس کا رواج بہت کم ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا کیلکولیشن مشکل ہے، تو پھر وہ وہاں جو ائمہ ہیں یا پھر مفتی ہیں ان کے پاس جا کر بات کریں۔ لیکن سونا جو کہ سب کے پاس ہے، چاندی جو کہ سب کے پاس ہے، کیش جو سب کے پاس ہوتا ہے، اکثر یہی ہوتا ہے، اور مال تجارت، ان پر 2.5% یعنی 40واں حصہ۔ جی بالکل۔ اور 2.5% یہ نصاب ہے، یہ ہمارا زکوٰۃ ہے نصاب پر۔ جی اور شبنم صاحبہ ایک بہت ہی اگر ہمارا مال نصاب کو پہنچتا ہے تو جی ایک بہت ہی حساس سوال آپ سے کرنا چاہیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں مشکل وقت سے ہم سب گزر رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، رقت کے ساتھ مانگ رہے ہیں، صدق دل سے مانگ رہے ہیں، پھر بھی ہم سب کی دعائیں آخر قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ جی جی ہاں بالکل۔ دیکھیے جس حساب سے جہاں ہم ہیں اس وقت، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں فرمایا ہے کہ انتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ تو جب دوسروں کو حکم دینے کا کہا گیا ہے تو ہم خود، ہمارے لیے کتنا ہوگا واجب ہم پر کہ ہم برائیوں سے رکے اور بھلائی کریں۔ تو آج جو کچھ بھی دنیا میں وبا آ رہی وہ ہماری وجہ سے آ رہی، کیونکہ ہم نے لوگوں تک خیر کی باتوں کو پہنچایا نہیں ہے۔ دنیا کی برائیوں کو مٹانے کا واحد ذریعہ ہے خیر۔ بد اخلاقی کو مٹایا جا سکتا ہے اخلاق سے، جس طرح کڑواہٹ کو مٹایا جا سکتا ہے میٹھے سے، اسی طرح برائی کو مٹایا جا سکتا ہے خیر سے۔ اور جب خیر نہیں ہوگی، برائی ہی برائی ہوگی، دھوکہ ہوگا، منافقت ہوگی، وعدہ خلافی ہوگی، حق تلفی ہوگی۔ دیکھیے عبادت جہاں نماز روزہ وہ تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن جو انسانوں کے ساتھ حقوق ہے اگر وہ ہم ادا نہیں کریں گے، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، یہاں تک کہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے حقوق، غربا
کے حقوق تو ہم جب ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے معاف نہیں کرے گا, پھر ہم پر عذاب آئے گا ایسی چھوٹی چھوٹی شکلوں میں, کبھی بیماری کی شکل میں, کبھی وبا کی شکل میں, کبھی آندھی کی شکل میں, کبھی زلزلہ کی شکل میں. تو اس کے بچنے کا واحد ذریعہ ہے گناہ. تو گناہوں سے اگر ہم بچتے رہیں گے تو اس طرح کی مصیبتیں ہی ہم پر نہیں آئے گی, اور حق تلفی اگر ہم چھوڑ دیں گے مصیبت نہیں آئے گی. اور جو مصیبتیں ہم پر آ گئی ہے یہ ٹل نہیں رہی ہے, دعائیں قبول نہیں ہو رہی, تو اس کا ایک اور سب سے اہم وجہ ہے مال حرام. ہمارے پیٹ میں جو جا رہا ہے وہ کیسا مال ہے. جی شبنم صاحبہ, یہ ہماری جو گفتگو ہے یہ ہم آگے بھی جاری رکھیں گے, اور بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے ہمارے تمام ناظرین تک یہ بات پہنچائی کہ آخر دعائیں مانگی جا رہی, قبول کیوں نہیں ہو رہی. اپنے دونوں خاص مہمانوں کا اتنا قیمتی وقت دینے کے لیے ہم بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. انا دہلوی صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا, اور ساتھ ہی ساتھ شبنم منان صاحبہ آپ کا دونوں کا بہت بہت شکریہ. اور ہماری آج کی خاص پیشکش میں فی الحال اتنا ہی, اجازت دیجیے, آداب. ساتھ رہو لیکن چپکو